بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید، اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہمارے لیکچرز لے رہے ہیں، چاہے وہ آن لائن لے رہے ہوں یا پھر لائیو میرے سے کنسلٹنسی لے رہے ہوں، اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ لگاتار مجھ سے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اگر یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے تو بتائیں ہم نے کہاں پہ غلطی کر دی۔ پھر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ سافٹ ویئر کریک یوز کیا تھا کمپنی کے بغیر، تو کیا اس کی وجہ سے پکڑ ہو گئی میری؟ میں نے بک جو تھی وہ لے کر کہیں سے فوٹو اسٹیٹ کروا لی، حالانکہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فوٹوگرافی آر ناٹ الاؤڈ، تو کیا اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی؟ میں نے ابھی کسی کی پیمنٹ نہیں کی، جیسے مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں اکثر بہن بھائیوں سے پیسے لے لیا کرتی تھی اور انہیں کہتی اچھا بعد میں دے دوں گی، کہتے میں چھوٹی تھی وہ بڑے تھے، نہ انہوں نے مانگنا تھا نہ میں نے دینا تھا، تو کیا اس پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ سینکڑوں ایسی باتیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ اب لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ ہمارا یہی مقصد تھا، ہم نے جب یہ سیریز شروع کی تھی یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو سوتے میں سے جگانا۔ بلکہ یہاں ایک اور چیز بہت اچھی یاد آ گئی، زیادہ تر جو سینئرز ہیں میرے کلائنٹ، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ واقعی میں یہ ڈے کلوزنگ آپ کے سیریز ہے، کیونکہ ہم سونے سے پہلے اس کو 2-3 دفعہ سنتے ہیں اور پھر جب سوتے ہیں تو خود بخود ہماری سوچوں کے اندر یہ چیزیں رہ جاتی ہیں، سکون بھی آتا ہے اور سوچنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے۔ تو میرا بقیہ سب کو بھی یہی مشورہ ہے کہ اس کو آپ لے جائیں کہ اپنے سونے سے پہلے کے جو لاسٹ چیزیں ہیں ان میں اس کو لے کے جائیں، تاکہ آپ کو تفکر کا وقت مل سکے اور اس پہ سوچیں۔ جتنا زیادہ آپ سوچیں گے اتنا زیادہ آپ اس میں سے ریزلٹس نکالیں گے، اتنے زیادہ آپ کی زندگی تبدیل ہوگی۔ پھر ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے سے جب غالباً یہ رمضان سیریز سے شروع ہوا ڈیلی کا ہمارا، تو اگر رمضان کے 30 لیکچر ہم رکھیں یا 29 لیکچر رکھیں اور پھر شوال کے، پھر زکوٰۃ کے، اور اب ذی الحج غالباً ختم ہو گیا شاید، تو 100 سے اوپر یہ جائیں گے لیکچر۔ پیچھے سے جا کے ضرور سنا کریں، سیکوینس ہے الحمدللہ، تھاٹس کا سیکوینس ہے، خود بخود بن رہا ہے، اس میں کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہوتی، خود بخود یہ سیکوینس بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ اس کو سیکوینس کے طور پہ لیں، اپنے جیسے بہت ساری لڑکیاں ہیں انہوں نے مجھے کہا ہم اس کے نوٹس بناتے ہیں، نوٹس بنائیں اور اس کو اپنے پہ اپلائی کریں۔ جو میری ہیبٹ چینجنگ والی بک ہے امیزون پہ فری رکھی ہوئی ہے، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں کیا ہم نے کہا کہ آپ نے کوئی ایک ٹارگٹ رکھا، اس پہ جو ایکٹیویٹیز تھی وہ رکھی، پھر دیکھا آپ کو کتنی سکسیس ملی۔ سکسیس آپ کو آپ کی ہوپ کے مطابق ملی تو کیا وجہ تھی، نہیں ملی تو کیا وجہ تھی۔ اسی طرح سے آپ اپنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ اپنی لائف کے اندر لے کے جائیں۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی لائف چینج نہیں ہوگی۔ صرف سننے سے، لائک کر دینے سے، فارورڈ کر دینے سے تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ پہ، اپنے وجود پہ اس کو لے کر آنا پڑتا ہے۔ آ جاتے ہیں آج کی گولڈن بات کی طرف، وہی چیز جو سیشن میں چل رہی ہوتی ہے اسی کو اٹھا کر ہم گولڈن بات بنا دیتے ہیں۔ آج کی جو بات دماغ میں چل پڑی تھی وہ یہ تھا کہ آپ اور میں منافق تو نہیں ہیں۔ بہت مسئلہ ہو جائے گا، بہت مسئلہ ہو جائے گا اگر ہماری عادتوں کے اندر چند عادتیں بھی منافقوں والی ہو گئیں، کیونکہ پھر ہم بھی ہدایت سے دور ہو جائیں گے۔ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا، نہیں کسی سے سنا تھا، وہ بیسیکلی پی ایچ ڈی کر رہے تھے اس میں عربک کے کسی ٹاپک پہ، تو وہ صادقہ بات نہیں، چک گاو بیم سے میرے سے ملنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ باتیں جو شروع ہو گئیں، علم والے انسان تھے تو علم والی باتیں شروع ہو گئیں،
انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری ریسرچ یہ ہے منافق ایسا چوہا ہوتا ہے، ویسے کو چوہے کو دیکھیں تو چوہا کھو بنا کے رہتا ہے، کھو کہتے ہیں کھڈ کو، کھڈ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ایک سوراخ ہوتا ہے، صحیح ہو کہ نا، تو وہ اس کھڈ میں رہتا ہے، وہیں سے نکلتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے، پھر اسی کھڈ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن منافق ایک ایسا چوہا ہوتا ہے جو کہ ٹنل میں رہتا ہے، جس کے دونوں طرف اس نے منہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس طرف سے بھی جا سکتا ہے، اس طرف سے بھی جا سکتا ہے۔ تو منافق انسان ایسا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کچھ ہوتا ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ ہوتا ہے۔ منافق کی جو نشانیاں بتائی گئی انشاءاللہ ٹرو ڈیفینیشن اسلام والے لیکچر میں تفصیلی بتا دوں گا، لیکن چند ایک بتا دوں۔ وہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ پہ مبنی بات ہوگی، یعنی کہ آپ اس کی بات کو کوٹ نہیں کر سکتے کسی بھی جانب۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بول کر جائے کہ یار آپ کی باتیں تو مجھے بہت متاثر کرتی ہیں، اور باہر جا کے بولے کہ یار سر صغیر کے پاس نہ جایا کرو، وہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں یار، بیوقوف بنا رہے ہیں دنیا کو۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس، اسی وجہ سے آج کا ٹاپک آیا کہ آپ یہ نہ دیکھیں گے کہ آپ اور میں منافق تو نہیں ہیں۔ کہ ہمارے پاس ایک صاحب آئے تو وہ ریگولر میں خیال سے 5-8 سال سے کنسلٹنسی لے رہے تھے، لیکن کوئی تبدیلی ان کے اندر نہیں آ رہی تھی۔ تو میں انہیں اکثر بیشتر کہتا تھا کہ کہیں کمی بیشی ہے، اگر ہم سے تبدیلی نہیں آ رہی کسی اور اچھے مینٹور کو لے لیں، یا پھر ہماری ساری باتیں مانیں۔ تو وہ ہمارے سامنے دعوے کرتے تھے کہ ساری چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، حالانکہ نظر نہیں آتی تھی کوشش۔ اب ان کے رشتہ داروں میں تو کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو کہیں اور سے ان کو پتہ چلا میرا، اور انہوں نے میرے سے 12-in-1 تھراپی کروائی۔ تو میں نے کہا یار آپ کے اتنے قریبی عزیز اتنے عرصے سے میرے پاس آتے، انہوں نے نہیں بتایا 12 تھراپی؟ کہتے ہیں برا نہیں مانی گا، وہ تو آپ کے اتنا خلاف ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ میں نے کہا یار میرے خلاف ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، وہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ اندر آپ کو کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا وہ پھر کیوں آتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اکثر کہا کرتے تھے یہ پھر میں کبھی بتاؤں گا۔ تو پھر جب وہ نیکسٹ ٹائم آئے تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں جو آپ میں تبدیلی نہیں آئی ہے، اور آپ کی بیوی اتنی زیادہ بیمار رہی، اتنے میجر اس کے آپریشنز ہوتے رہے اوپر تلے، آپ کے بچوں میں تبدیلی نہیں آ رہی، وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں آپ کہیں منافقوں والی حرکتیں تو نہیں کرتے۔ تو سر نیچے کر کہتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ میرے اندر یہ عادت کہاں سے آ گئی۔ تو ہم اگر غور و فکر کریں تو کہیں ہمارے منافقوں والی ہماری عادت تو نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھ کے کچھ بات کر رہے ہوں اور پیٹھ پیچھے بیٹھ جا کر کچھ اور بات کر رہے ہوں۔ منافق جو ہوتا ہے وہ لازماً جھوٹا ہوگا، وہ آپ سے بات کرے گا کہ یہ والی چیز جو ہے یہ کل میں کر دوں گا، باہر نکل کر اگر ان کے کوئی قریبی بولے گا کہ یار کل تو تم نے کسی جگہ جانا ہے، تم کیسے کرو؟ ارے یہ تو صرف میں نے سر کو ٹالنے کے لیے بولا تھا۔ یعنی کہ منافق جو ہوگا وہ کسی حد تک جھوٹا بھی ہوگا۔ تو ہمیں بیسیکلی یہ چیک کرنا ہے کہ ہم زندگی کے اندر کچھ عادتیں ایسی تو نہیں اپنا لی ہم نے جو منافقوں سے ریلیٹڈ ہوں، یعنی کہ ہم سب کے سامنے بولتے ہوں کہ یار دین پہ چلنا ہے، مین چیز جو ہماری بچاؤ ہے وہ دین ہے۔ اچھا گھر میں جب بیٹے کی شادی ہو تو مہندی بھی ہو رہی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کے پیسے بھی روکے جا رہے ہیں۔ ہمارے اس عید کی بات ہے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے کسائی نے صحیح کام نہیں کیا تو ہم نے اس کے 3000 روک لیے۔ میں نے کہا کوئی کمٹمنٹ تھی کہ وہ اگر صحیح کام نہیں کرے گا تو آپ پورے پیسے نہیں دیں گے؟ کہتے نہیں ایسی کوئی کمٹمنٹ تو نہیں تھی۔ میں نے کہا پھر آپ کو دینے چاہیے۔ میں نے کہا یہ آپ کو پہلے جج کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس لیول کا کسائی ہے یا نہیں ہے کہ اس کی یہ مالیت بنتی ہو، ورنہ آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں۔ تو اللہ خوش رکھے، ان کو معذرت کی اس نے، اور اس نے جا کر پھر اس کو کتنے میں خیال سے 2,500 روپے روکے تھے، وہ دے دیے انہوں نے۔ اب کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں کہ انہوں نے نمازوں کی ترتیب بنائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے پیسے روک رہے ہوتے ہیں، جائز پیسے روک رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں روکتے ہیں، اگر کہتے ہیں ان کے پیسے نہ روکیں نا یہ کام وقت پہ نہیں کرتے۔ بھائی وہ ان سے کام لینا آپ کا آرٹ ہے، یہ آپ فار ایگزامپل آپ نے اس کے پیسے روک لیے اور وہ مر جاتا ہے اور اس کے آگے پیچھے آپ نہیں جانتے، آپ پہ کتنا بڑا بوجھ آ جائے گا۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی لیول پر یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے اندر کوئی منافقوں والی عادت تو نہیں آ گئی ہے۔
منافق شخص جو ہے وہ بھی ہدایت کی طرف نہیں آ پائے گا، کیونکہ میں نے بتایا وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، وہ دھوکے باز بھی ہوتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، میں کسی سیشن میں اور تفصیلی اس کو بتا دوں گا کہ کیا ہوتا ہے، ریلیشن شپ بہت ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر منافق ہوگے تو آپ کے دوست احباب بھی منافق ہوں گے۔ انسان جن کے ساتھ بیٹھتا ہے، میں بھی کل سائیکالوجی کے ایک وہ پڑھ رہا تھا چیز، تو ان میں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ کی برین کی اسٹیٹ بالکل ویسی بن جاتی ہے۔ بالکل کلیئر ہوگی بات، آپ دوستوں کے ایمان پر ہوتے ہو۔ منافق کے دوست منافق ہوں گے، منافق سے جو کاروبار کرے گا وہ منافق ہوگا، دھوکے باز ہوگا، جھوٹا ہوگا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج کی جو گولڈن بات ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ الحمدللہ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اور میں کمپلیٹ منافق ہو چکے ہوں گے، لیکن اگر اس کے اندر 30%، 40%، 50% بھی ہمارے اندر منافقوں والی عادتیں آ گئی ہیں تو پھر تو بہت مسئلہ خراب ہے۔ پھر اس کا مطلب ہم رب سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں توبہ طائف کرنی ہے، ہمیں علم والوں کی نشستوں میں جانا ہے، ہم نے علم والے مینٹور تلاش کرنے ہیں تاکہ ہم اس طرح بہکنے سے بچیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں دے۔ پھر میں یہ چیز بولوں گا کہ پیچھے سے لیکچرز کو سنتے رہیں تاکہ آپ کے پاس ایک ترتیب بنے، اس کی نوٹس بنائیں، ان کو اپنی ہیبٹس میں ڈالیں۔ بڑے جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو بھی سنوائیں اور انہیں بتائیں کہ اس کو اپنی ذات میں کیسے ڈالا جائے گا۔ اور اگر دوست احباب سے بات ہو تو ان کے اوپر بھی یہ محنت کریں، اس لیے کہ جتنی آپ کی محنت ہوگی یہ دنیا اور وہ دنیا اتنی آپ کی سنور جائے گی۔ طالب دعا، محتاج دعا۔ السلام علیکم۔